اور وہ شخصیات افراد جو یہاں پر انسانی ہمدردی کے لیے تحت یہاں پر ریسکیو کے حوالے سے تشریف لائے ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ یہ انسان کی جو ایک تو ڈیوٹی ہوتی ہے، ساتھ خلوص بھی شامل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اور یہ چاہے جنگ ہو، کچھ اس طرح کے واقعات ہوں، اب یہ محرم کا 10 محرم کا جلوس عاشورہ کا، تو کسی کی حوالے سے یہ لوگ تیار ہیں، ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسانی ہمدردی کے تحت، تعلق انسانیت کا جو ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، چاہے وہ کسی مسلک سے ہے، کسی فرقے سے ہے، اور پھر حسین علیہ السلام کا تعلق بھی انسانیت سے ہے، نبی کے نواسے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دی، چاہے وہ انسان ماتم کر کے، چاہے سن کر، چاہے آنسو بہا کر، یا وہ لوگ جلوس میں شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے تو کہتے ہیں، وہ بھی اس خلوص میں، اس ثواب میں شامل ہوتے ہیں۔ اشتیاق بخاری صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ ریڈ کریسنٹ کے میں بات کروں گا کہ آپ کب سے یہاں موجود ہیں؟ سر میرا نام قمر زمان ہے اور میرا تعلق پاکستان ریڈ کریسنٹ سے تقریباً 15 ایئر سے ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور تقریباً 7 سال سے ہم پیرا حیدرآباد، محمودہ میں اور مفتی آباد میں، یا ہماری جو مختلف ٹیمیں وہاں پہ کام کرتی ہیں، تو ریسکیو 1122 اور پاکستان ریڈ کریسنٹ مل کے کوآرڈینیشن کرتے ہیں اور ساتھ میں کیمپنگ کرتے ہیں ساتھ میں۔ اور کل جو ہمارا محمودہ میں کیمپ ہوا وہاں پہ تقریباً 91 کیجویلٹی تھی، جو ریسکیو 1122 نے اور پاکستان ریڈ کریسنٹ دونوں نے دیکھی، اور کافی اچھا رسپانس رہا۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی چیز ہے ٹو سیو دا ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت ہے، تو ہم انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کے نکلیں۔ تو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے محرم میں، ہم پیرا حیدرآباد میں تقریباً 7 سال سے یہاں پہ ہیلپ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم یہاں پہ ہیلپ کے لیے آئیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ریڈ کریسنٹ کا کردار جو ہے وہ پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بڑا کلیدی کردار ہے۔ جہاں بھی کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ریڈ کریسنٹ پہنچتی ہے۔ میں پھر جو ہے ریسکیو 112 کے انچارج اور پوری ٹیم کو اسٹیٹ نیوز اور اس پورے علاقے کی طرف سے خراج تحسین پیش کروں گا۔ اور 1122 جو ہے وہ اس وقت اتنا بڑا ایک ریسکیو کا ادارہ بن چکا ہے کہ ہماری جو اوورال انفارمیشن ہے اس کے مطابق جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ 1122 کی ٹیمیں اپنے پورے سامان کے ساتھ وہاں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ۔
اور مختلف علاقوں سے جلوس جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے. خیر آباد سے بھی جلوس ہے, بٹیا پیرا سے, پلالہ محمودہ سے, اور یہاں سے بٹیاں سے, اور شاہ صاحب سبطین شاہ صاحب نے بھی ایک جلوس اس میں شامل کیا. اور اس سے پہلے میں وسیم اوان جو ہے ایک بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے, میرا امجد علی سے تعلق ہے, تو آپ کس طرح یہاں آئے, کیا سوچ کر آپ کا یہاں آنا؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہمارے گاؤں میں تمام گاؤں کے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوئے اس بڑے مبارک دن کے موقع پر, تو ہم بھی اس امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اس یاد کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگ بھی تشریف لائے ہیں, اور ثواب کی نظر سے کہ یہ بہت مبارک اور بڑا دن ہے اور یادگار دن ہے, جو ہماری اسلام کی بچت بھی اسی دن اور اسی قربانیوں کی وجہ سے ہوئی. بہت خوب. ڈاکٹر پروفیسر سبطین شاہ صاحب, آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہاں کن علاقوں سے جلوس آ کر اس مرکزی مقام پہ جمع ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, اس جلوس کو دیکھا جائے تو یہ جلوس بڑا قدیمی اور تاریخی جلوس ہے, اور تقریباً اس کو 120 سال کے قریب یہاں پر عزاداری کا سلسلہ شروع ہے, اور یہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیراں کی امام بارگاہ سے جو جلوس شروع ہوتا ہے اور گاؤں کا جو پرانا علاقہ ہے وہاں سے گزر کر واپس نیچے روڈ پر آ کر اڈے پر ختم ہوتا ہے. اس جلوس میں 3 طرح کے افراد شامل ہوتے ہیں. ایک وہ افراد جو ڈائریکٹ ماتم داری کر رہے ہوتے ہیں, ماتم کر رہے ہیں. دوسرے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, علم کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں, حسین علیہ السلام کا نام سننے کے لیے آتے ہیں. تیسرے افراد وہ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہمدردی کے تحت آتے ہیں, کسی ریسکیو ٹیم کے ساتھ ہیں, پولیس کے ساتھ ہیں. تمام لوگوں کا محور اور مرکز پیغمبر خدا کی ذات اور ان کا خاندان ہے. سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, اس خلوص میں یہاں پر آتے ہیں, چاہے ان کا عقیدہ فقہ جعفریہ سے تعلق ہے یا اہل سنت سے تعلق ہے یا کسی اور مسلک قوم قبیلے سے تعلق ان کا ہے. تمام لوگوں کی محور و محبت کا مرکز خاندان اہل بیت ہے. ان پر جو مصائب مصیبتیں کربلا میں ہوئی اس کا ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ کا سوال ہے کہ کون کون سے علاقوں سے لوگ آتے ہیں. اس جلوس میں اس علاقے کے مرکز کے لوگ, اور پھر اس جلوس میں بٹیاں, پھلالہ, محمودہ کے جلوس اپنے اپنے راستوں سے ہو کر شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا جلوس مدونے سے آتا ہے. ایک اور بڑا جلوس جو خیر آباد, پیرا اور خلباد 2 جڑواں علاقے ہیں, اور 2 بزرگوں کی اولادوں نے یہ بات کی ہے. ان کے اولادوں نے, ان کے پیروکاروں نے اس زمانے میں آج سے 350 سال پہلے یہ علاقہ آباد ہوا ہے. پیرا کا علاقہ حضرت شیر شاہ محمد صغیر اور ان کی اولاد نے آباد کیا ہے. خیر آباد کا لگا حضرت سید شاہ محمد کبیر نے آباد کیا ہے, اور ان کی اولاد نے آج تک یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. یہاں پر سادات کے علاوہ عوان برادری, گجر برادری, مغل برادری اور دیگر برادریوں کے اقوام کے لوگ بستے ہیں. اتحاد و اتفاق ہے, پیار و محبت ہے. اگر اہل تشریح جلوس نکالتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے اہل سنت یہاں پر آتے ہیں. یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے. بہت شکریہ.
मॉडल चमन 55 यार इससे वैसे किसी बात तो करियो चमन 55 900 क्या तो मैसेज करो अपने डिपार्टमेंट को सारी चीजें पहले छोड़ो है वक्त जरूर इस्तेमाल करें वायरस जो 10 के 80 पे आ रहा है जरा बंद हो जाए एपीपी ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਤੇ हाँ बिल्कुल जी जी जगह भी ज़्यादा होती है बिल्कुल बहुत इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी ठीक है अली वली का मलंग लोगो अली वली का